آپ کہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن حج کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے آپ کو سفر کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے حرم جانا ہی پڑے گا۔ اس عبادت کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے اور دن بھی مقرر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نت نئے قانون آتے رہتے ہیں، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون بنانے والے جانتے ہیں کہ نہ مکہ کہیں ہے نہ مدینہ کہیں ہے، آنا تو یہیں پڑے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی قانون بنتا ہے آدمی چپ چاپ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ بغیر نکلے ہوئے آپ حج اپنے گھر بیٹھے نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ چلو میں بہت بڑی مسجد میں جا کر کے حج کر لوں، تو نہیں، حج کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نام پر نکلنا یہ بے پناہ انسان کے لیے ضروری بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نکلنے کا اجر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا حج کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ گھر سے کوئی نکلا حج کی نیت سے یا اللہ کی راہ کے اندر، خاص طور پر حج کو لے لیجئے، نکلا گھر سے یا مدینے کی حاضری کے لیے نکلا، لیکن وہاں پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے اسے موت واقع ہو گئی، تو فرق کیا ہے؟ پہنچ جاتا وہاں پر، دیکھیں نکلنے کا فائدہ بتا رہا ہوں، وہاں پہنچ جاتا، حج کر لیتا، ایک ثواب ملتا، حج کا ثواب، لیکن نہیں پہنچا، لیکن نکل گیا ہے، پہنچا نہیں ہے، وہاں پر پہنچا نہیں ہے لیکن نکل گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے لیے نکل گیا اور موت واقع ہو گئی۔ فرق دونوں میں یہ ہے، پہنچ جاتا تو ایک حج کا ثواب ملتا، راستے ہی میں مر گیا، اب ہر سال اس کے نام اعمال میں حج لکھا جاتا ہے۔ یہ نکلنے کا فائدہ ہے، یہ نکلنے کا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، قاری صاحب ہیں، دنیا میں علماء شاید کہ سن رہے ہوں، آپ دیکھیں مفتی صاحب امامت کرتے ہیں، محلے ہی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کا ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں، مثال کے طور پر کوئی خاص اچھا نہیں، سلام کلام بس کبھی مسجد میں جمعہ میں آ گیا، لیکن ریکارڈ اچھا نہیں ہے، کیا کبھی مفتی صاحب اسے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو؟ بھئی جواب دیجئے نا آپ، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، کہیں گے مفتی صاحب؟ لیکن اچانک ایک رات عشاء میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آیا، حضرت میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی سوچ بدل گئی، دیکھو وہاں میرا سلام پیش کرنا، میرے لیے دعا کرنا، یا اللہ جس بندے کو کبھی چائے کا نہیں بولتے تھے اسے دعا کا بول رہے ہیں، تو جواب ملے گا ذرا دیکھو تو صحیح نکل کہاں کے لیے رہا ہے۔ یہ ہے قدرت کا نظام، خالی نکلنا مت دیکھو، کہاں نکل رہے ہو، کس طرف نکل رہے ہو، یہ بھی دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھائے بستر، اور کیا فرمائش، کیا کیا لانا ہے جلدی بتا دو، بہت لیٹ ہو رہا ہوں، فلائٹ مس ہو جائے گی، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، کھانا ناشتہ سے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہزار جتنے بھی ہم حج کر لیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کل محلے میں ایک حاجی ہوتا تھا، پورا محلہ اس کی بات مانتا تھا، یہ دور تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تھا کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل، اور اب میں کچھ نہیں کہتا، مجھ سے زیادہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر، اس لیے کہ جب سے یہ ساری چیزیں فارمولیٹی کے طور پر ہونی شروع ہوئی تب سے ہمارا حال برا ہو گیا۔ ابھی کل رات ہی میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر گفتگو کی ہے ہفتہ واری اجتماع میں، مجھے امریکہ میں بچوں نے پوچھا تھا، نوجوانوں نے، کہ حضرت یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو میں نے مسکرا کر ان سے صرف اتنا کہا تھا، میں نے کہا بیٹی آپ انٹیلیجنس کو صرف آرٹیفیشل کہہ رہے ہو، مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی چیز بھی اوریجنل رہ گئی ہے؟ جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی ہے، بیمار کو دیکھنے جانا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، شادی میں تک شریک ہونا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، نہیں جائیں گے تو کیا سوچے گا، منہ نہیں دکھائیں گے تو کیا سوچے گا، جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، بس یہی سب، اوریجنل ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ اگر کوئی چیز اوریجنل ہے تو صرف موت اب اوریجنل رہ گئی، باقی سب آرٹیفیشل ہو گیا۔
الا ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اوریجنل بناؤ. اسی کو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. پہلی چیز اپنی نیت کو تم درست کرو کہ حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، عمرہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کرنے سے مراد کیا ہے؟ بس ایک ہی نیت، مولا یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا، بس سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہ ہو. اس کی خوشی حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی عبادت ہم کرنا چاہیں وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے نکلنا ضروری ہوگا، بالکل نکلنا ہوگا. کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہوگا، آرام چھوڑنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں نا، کسی عبادت کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا جتنا ٹائم حج کے لیے. نماز وقت فجر، اس کے بعد سے لے کر آپ ظہر کے وقت تک آنے کو آپ کو ظہر کی تیاری، ظہر سے پھر عصر کی، اتنا چھوٹا سا وقت. رمضان المبارک جب آپ نے پا لیا، آپ کو تیاری شروع کرنی ہے، سحری کی افطاری کی تیاری کرنی ہے. زکوٰۃ، سال گزر گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. لیکن حج کی تیاری کے لیے 2.5 مہینے رکھے گئے. شاید آپ کو نہ معلوم ہو، عمومی طور پر ماہ رمضان المبارک میں لوگ مفتیان کرام سے اور ہم جیسے گرے پڑوں سے سوالات کرتے ہیں، شوال کا چاند اگر مکے میں دیکھ لیا تو کیا حج فرض ہو جائے گا؟ یہ سوال عمومی طور پر آتا ہے. اور اب تو پتہ نہیں کیا ویژن ہے، اور اس ویژن کے سلسلے میں اب شوال کے اندر بھی عمرہ کے ویزا جاری رہتے ہیں، اور ٹور والے تو دبا کے لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کو کوئی کچھ مطلب مسئلے کی پڑی ہی نہیں ہے، بس لے کر کے جاؤ، پہنچا دو. اب ان پر حج فرض ہوا. تو آپ کو ایک چیز بتا دوں، جس نے بھی حج نہیں کیا اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اور اس نے حج نہیں کیا ہے، لیکن اس نے اگر شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا تو اب استطاعت کا معاملہ نہیں، وہاں چاند دیکھنے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو گیا. تاخیر کرنے پر اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ لازم آئے گا. ہاں، مدینہ منورہ سے آپ جدہ آ کر فلائٹ پکڑنے والے ہیں، جدہ سے آپ کی فلائٹ ہے، مثال کے طور پر 2 شوال کو آپ کی فلائٹ جدہ سے ہے، آپ مدینہ منورہ میں تھے. اب مدینہ منورہ سے آپ اگر جدہ چلے جاتے میقات کراس کر کے تو آپ پر حج فرض نہیں ہوگا. مکے میں آ گئے تو حج فرض ہوگا. اب آپ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کا مہینہ آپ نے پا لیا. شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، 12 دن، 13 دن جو بھی، وہ سمجھ لیجیے یہ حج کے ایام ہیں. قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. تو چونکہ حج کا مہینہ، اب آپ دیکھیں کسی عبادت کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیا گیا جتنا ٹائم حج کی تیاری کے لیے. اس لیے توجہ چاہوں گا جملے پر، اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں تو سال میں 1 مرتبہ، روزے ماہ رمضان میں سال میں 1 مہینے کے لیے، لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. تو اس 1 مرتبہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے پوری زندگی آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے مہینے کا ٹائم دیتا ہے. اب یہ ٹائم دینے کے کئی مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ قرض بھی آپ لوگوں کا ادا کر دیں. اس ٹائم دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اپنی غلطیوں کو معاف کروا لیں. اس ٹائم دینے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں صلح اگر کسی سے جھگڑا ہے تو وہ ختم کر دیں. اس لیے کہ یہ سفر در حقیقت سفر آخرت کی تیاری ہے، اور یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نکتہ عرض کروں گا تو آپ کو بڑی مسرت ہوگی. نماز کسی بھی لباس میں پڑھ سکتے ہو، روزہ کسی بھی لباس میں رکھ سکتے ہو، زکوٰۃ کسی بھی لباس میں دے سکتے ہو، حج کسی بھی لباس میں نہیں کر سکتے. حج کے لیے آپ کو اپنا لباس اتار کر 2 چادر ہی پہننی پڑے گی، چاہے آپ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو. پتہ چلا اس کے لیے لباس بھی مخصوص، پھر جگہ بھی مخصوص، وقت بھی مخصوص. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اپنے جسم سے اپنے پسند کے سلے ہوئے کپڑے اتاریں، اس وقت تصور کیا ہونا چاہیے؟
تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تصور کرو کہ مولا میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اپنے پسند کے لباس کو اپنے جسم سے جدا کر دوں اور تیرے پسند کا لباس پہن لوں. تو میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں جسم سے اپنے پسند کے لباس کو اتار دوں، بس اتنا ہی میرے بس میں تھا. تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو گناہوں کا لباس میرے جسم سے اتار دے. تو بس مولا کو پیار آ جاتا ہے، بندے تو نے تیرے بس میں تھا اتنا تو نے کر لیا، اب میرے قبضے قدرت میں ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. اسی لیے حاجی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اسے پاک کر دیا جاتا ہے. اس جیسی مؤثر عبادت آپ کو کوئی دوسری نہیں ملے گی. بہت پاورفل عبادت. شرط یہ ہے کہ اس میں 3 چیزوں سے خاص طور پر بچا جائے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ 3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں، جس کا صراحت کے ساتھ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں آپس میں نہ کی جائیں، گناہ نہ کیا جائے اور جھگڑا نہ کیا جائے. یہ 3 چیزوں کو حج کے دنوں کے اندر خاص اس سے پرہیز کیا جائے. اگر کسی نے ان چیزوں کا خیال رکھا اور اپنے وجود کو ان چیزوں سے